بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ دوستو، احساس کمتری ایک بڑا مرض ہے۔ جو شخص اس میں مبتلا ہوتا ہے وہ ہر وقت اپنے آپ سے باتیں کرتا رہتا ہے۔ وہ سوال بھی خود بناتا ہے اور جواب بھی خود تلاش کرتا رہتا ہے اور سوچتا ہے اگر وہ ایسا کرے گا تو ویسا ہو جائے گا۔ ایسے لوگ ایک لا حاصل خواب کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اتنی دور نکل جاتے ہیں کہ وہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے بھی کٹ جاتے ہیں۔ ایسا شخص احساس کمتری میں اتنا شدید مبتلا ہو جاتا ہے کہ پھر وہ ایک نفسیاتی مریض بن جاتا ہے۔ اگر دو لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو وہ محسوس کرے گا جیسے وہ اس کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ کسی کو اچھے کپڑوں، اچھی سواری پہ دیکھ کر وہ اندر سے جلنے لگے گا۔ اس کو ایک الجھن سی ہوگی کہ میں کہیں پیچھے نہ رہ جاؤں۔ احساس کمتری کا یہ مرض ابھی ایک وبا کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ دوستو، ہماری تعلیم اس کے برعکس ہے۔ سب کچھ اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے۔ ہر ایک کا اپنا نصیب ہے۔ اٹکلوں، فریب، دھوکوں کے سہارے اگر کوئی ترقی کر سکتا تو جادوگر دنیا میں سب سے زیادہ کامیاب ہوتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ قدرت کا ایک فطری نظام ہے۔ ہر چیز کا اپنا ٹائم مقرر ہے۔ کوئی دنیا میں کتنا ہی آگے نکل جائے لیکن پیچھے تو مڑنا ہے۔ ایک مرتبہ وطائے فقیر کے گھر چوری ہو گئی۔ گاؤں والے تو کھوجیوں کی مدد سے پاؤں کے نشانات تلاش کرنے لگ گئے، لیکن وطائے فقیر سیدھا قبرستان پہنچ گیا۔ کسی نے دیکھ کر پوچھا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ جواب میں وطائے فقیر نے کہا، میں چوروں کا انتظار کر رہا ہوں، کیونکہ آخر کار ان کا آخری ٹھکانہ تو یہی ہوگا۔ دوستو، آپ اس آخری اسٹاپ اور ٹھکانے کے بارے میں سوچیں۔ کسی کے لیے غلط سوچ کر اپنے آپ کو بیمار کرنے سے بہتر ہے کہ آپ سب کے لیے اچھا سوچیں۔ اپنے قلب کو وسیع کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ساری دنیا کو وسیع کر دیں گے۔ ان صوفی درویشوں کو دیکھیں، ان کے آستانے آج بھی وسیع ہیں۔ ان کے دلوں کی طرح آپ بھی ان کی سوچ اور نظریات کو اپنائیں۔